بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس نئے لیکچر میں طلباء کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم حصہ نظم کو پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حصہ غزل کا آغاز کیا تھا اور آج حصہ نظم میں ہم نظم بڑھے چلو پڑھیں گے۔ نظم بڑھے چلو کی تشریح کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف جانیں گے۔ مصنف کا تعارف۔ نظم بڑھے چلو کے مصنف کا نام ہے اختر شیرانی۔ ولادت 1905، وفات 1948۔ اختر شیرانی کا اصل نام محمد داؤد خاں تھا اور اختر ان کا تخلص تھا۔ ان کے والد ایک عالم محقق، ماہر تعلیم اور نقاد تھے۔ ان کے والد کا نام حافظ محمود شیرانی تھا جو کہ ایک بہت مشہور انسان تھے۔ اختر شیرانی ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ٹونک سے لاہور منتقل ہو گئے۔ انہوں نے لاہور میں تعلیم حاصل کی اور اورینٹل کالج لاہور سے منشی فاضل اور ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد مختلف ادبی رسائل سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اختر شیرانی کے اسلوب بیان۔ اختر نے کم عمری میں ہی شاعری کہنی شروع کر دی تھی۔ ان کی طبیعت میں شوخی اور رنگینی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہیں مناظر قدرت سے گہری دلچسپی تھی۔ وہ اپنے دور کے ایک اہم رومانی شاعر تھے، لیکن ان کی رومانیت سے جذبات کو منحا نہیں کیا جا سکتا، یعنی الگ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کی شاعری میں رومانیت کے جذبات جا بجا ہیں اور ان کی شاعری کو رومانیت سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھی شاعری میں جس طرح تہداری ہوتی ہے وہ ان کے ہاں نظر نہیں آتی۔ تہداری سے مراد یہاں پر شاعری میں جو گہرائی ہوتی ہے وہ اختر شیرانی کے ہاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی شاعری کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کے اشعار اتنے مشہور ہیں کہ وہ ہر ایک جو ہے وہ ان کی شاعری کو یا ان کے اشعار کو پڑھتا ہے۔ ان کی شاعری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ہاں عورتوں کو ماورائی چیز نہیں سمجھا جاتا، یعنی ماورائی چیز سے مراد، ماورائی مخلوق سے مراد ایسی مخلوق جو کہ زمین پر موجود نہ ہو، حیرت انگیز چیز۔ انہوں نے عورت کو بطور عام انسان ہی پیش کیا ہے اور اس کے علاوہ ان کی شاعری میں غیر فطری عناصر پائے جاتے ہیں، یعنی وہ شاعری کو اس طرح سے بیان نہیں کرتے کہ وہ ایک حیرت انگیز چیز بن کر رہ جائے، بلکہ انہوں نے شاعری کو عام زندگی سے منسلک کیا ہے۔ اسی طرح سے اختر ایک باشعور فنکار ہیں۔ انہوں نے مروجہ اسالیب سے گریز کرتے ہوئے حیت کے مختلف تجربے کیے ہیں۔ حیت کے مختلف تجربے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اب اختر شیرانی کی جو نظم ہے بڑھے چلو، وہ ایک مسدس ترجیح بند ہے، یہ بھی ایک حیت ہے۔ حیت سے مراد ہوتا ہے نظم، یعنی شاعری کا لکھنے کا انداز، یعنی وہ آزاد نظم ہے، پابند نظم ہے، معرہ نظم ہے، یہ کس لحاظ سے انہوں نے لکھا ہے، تو یہ چیز اختر شیرانی کے ہاں عام ہے اور ان کا مجموعہ کلام ہے کلیات اختر شیرانی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم تشریح کی طرف۔ اب ہم نظم بڑھے چلو کی تشریح کو پڑھیں گے۔ تشریح پڑھنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی کو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی مسدس کے بارے میں جانیں گے کہ مسدس کیا ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں 6 مصروں کے بند ہوں اور ان 6 مصروں میں سے 4 ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، باقی 2 مصرے یعنی 5واں اور 6واں مصرع اپنا الگ قافیہ یا ردیف رکھتا ہو۔ جیسے نظم آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے بڑھے چلو، اس کے جو ہیں وہ 6 مصرے ہیں۔ اس میں جو پہلے 3 مصرے ہیں وہ ہم ردیف اور قافیہ ہیں، باقی 2 جو آخر والے ہیں وہ مسلسل ٹیپ مصرے ہیں جو کہ پوری نظم میں دہرائے جا رہے ہیں۔ بند نمبر 1 ہے، رکو نہیں جو دشت و ریگ زار آئیں سامنے، بچو نہیں جو سیل و جوئے بار آئیں سامنے، ہٹو نہیں جو بحر و کوہسار آئیں سامنے، ہو راہ کتنی ہی کٹھن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ اب اس کے الفاظ معنی کی طرف آئیں گے۔ پہلا جو مصرع ہے اس میں دشت کے معنی ہیں صحرا، ریگزار کے معنی ہیں ریگستان، ریت کے بنے ہوئے راستے۔ مصرع نمبر 2 ہے سیل و جوئے بار۔ سیل سے مراد ہوتا ہے نمی، جوئے بار سے مراد یہاں پر آتا ہے موجزن دریا، بھپرا ہوا دریا، اور یہاں پر ہم اس لفظ کے جوئے بار سے لفظ مشکلات بھی لے سکتے ہیں۔ مصرع نمبر 3 میں بحر و کوہسار کا مطلب ہے دریا اور پہاڑ۔ مصرع نمبر 4 میں کٹھن سے مراد ہے مشکل، اور مصرع نمبر 5 میں دلاوران تیغ سے کے معنی ہیں تلوار چلانے والے بہادر، اور مصرع نمبر 6 میں بہادران صف شکن سے
کا مطلب ہے دشمنوں کی صفیں توڑنے والے بہادر، دشمنوں کو نیست و نابود کرنے والے بہادر۔ اب ہم اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ اس بند کا مفہوم ہے، شاعر نوجوانوں سے کہتا ہے کہ اے نوجوانوں، سمندر اور پتھریلی چٹانیں تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کریں، تب بھی تم نے ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھیں گے۔ تشریح: بڑھے چلو نظم کے اس پہلے بند میں شاعر وطن کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سمندر اور پتھریلی چٹانیں تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کریں، غرض راستہ چاہے کتنا ہی مشکل اور دشوار گزار کیوں نہ ہو، مگر تمہاری ہمت اور حوصلے کے آگے وہ حقیر ثابت ہو جائیں گے۔ اس نظم میں اختر شیرانی نے قوم کے نوجوانوں اور مجاہدوں کو مخاطب کر کے ہدایت کی ہے کہ دین و ملت کی حفاظت کی خاطر بیابان اور ریگستان تمہاری راہ میں حائل ہو جائیں گے، سمندر اور پہاڑ تمہارا راستہ بھی روک لیں گے، اور ایک موجزن بپھرا ہوا دریا تمہیں آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش بھی کرے گا، تب بھی تم نے ان تمام رکاوٹوں کو زور ایمان سے ہٹا کر آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے۔ اے بہادر اور نڈر شمشیر زنوں سے مراد یہاں پر شمشیر تلوار اٹھانے والے اور صفوں کو توڑنے والے مجاہدوں، آگے ہی بڑھ کر دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ اے وطن کے دلیر اور شجاع سپاہیوں، آگے بڑھو اور اپنے وطن کے جوہر دکھاؤ اور دشمن کے صفوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دو۔